بردباری کا، آپ کے صبر و برداشت کا، آپ کو چند مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے بطور قرض مال پیش کر دیا کہ یہ لیجئے میں قرض دیتا ہوں، آپ یہ مال خرچ کر دیں اور مجھے اس سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں فلاں تاریخ میں دے دیں۔ معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ معاملات سے معلوم ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آدمی کی انسانیت۔ جی ہاں، آدمی عبادات میں تو بہت ترقی کر لیتا ہے، لیکن اصل اس کی حیثیت، اصل اس کا دین جو معلوم ہوتا ہے، وہ آ کر معاملات پر، عبادات میں بہت آگے ہیں لیکن معاملات میں صفر نکلتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہماری ہمیشہ کہ جو معاملات میں صفر ہے وہ دنیا میں چاہے عابد ہو، لیکن خدا کی قسم آخرت میں عبادات کے اعتبار سے بھی صفر ہے، آخر عبادت کے اعتبار سے بھی صفر ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ عبادات، ساری عبادات حق والوں کو دے کر یہ عابد حق والوں گناہ لے کر جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا۔ روایت میں ہے تو یہ فی النار۔ اصل چیز یہ ہے، یہ لوگوں کو ان کی عبادات اور ان کے حج اور عمرے اور ان کے خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے کے کارنامے، وہ ان کو ان کے معاملات کی طرف سے خوش فہمی کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ جی ہاں، ڈال دیتے ہیں اس کو، اور آدمی سوچتا رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ معاملات میں حکم توڑنا یہ قیامت میں عبادات کے اعتبار سے صفر کر دے گا، کہ ساری عبادت حق والے اڑیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملات سے بنیاد بنتے ہیں کسی کو پہچاننے کی، اور وہ ساتھ رہ کر معاملات کر کے معلوم ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور تم نے فرمایا هل سافرت معه، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، اس کے ساتھ رہے ہو، کہ تمہیں معلوم ہو کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے صبر کو، آپ کی برداشت کو جانچنے کے لیے، آپ کی بردباری کو جانچنے کے لیے انہوں نے مال پیش کیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس تاریخ میں تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے۔ روایت میں ہے کہ جو تاریخ طے ہوئی تھی اس قرض کے ادا کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کا دن آنے سے 3 دن پہلے، اس تاریخ سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے۔ آپ بقیع میں تھے، یہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں بات کی آپ سے، یہ بھی کہا تم قریشیوں کا کام، تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر کسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ سارا منظر، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں، ابھی 3 دن باقی ہیں، لیکن یہ معاملہ اور یہ زیادتی آپ کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا، اور کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ لوگ بیچارے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگر اپنے دفاع کے لیے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ کی جو مدد صبر پر آتی ہے وہ مدد انتقام پر نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ کی مدد تو خاموش رہنے والے کے لیے فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جو خاموش رہنے والے کی طرف سے خود جواب دیتا ہے۔ ابھی ہمیں فرشتوں کے جواب دینے کا، کیونکہ ہم آواز نہیں سنتے نا، ہم آواز نہیں سنتے فرشتوں کی، ورنہ خدا کی قسم صبر کرنے والے کی طرف سے جو فرشتہ جواب دیتا ہے اس کے جواب کا اثر اور اس کے جواب اور اس کے دفاع کا اثر براہ راست دشمن کے دل پر پڑتا ہے۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں سیرت میں سینکڑوں مثالیں اس کی ہیں، میں بتاؤں گا۔ سیرت بہت مثالیں ہیں اس کی کہ فرشتے جواب دیا کرتے تھے صحابہ کی طرف سے، جی ہاں، اور ان کے جواب سے باطل کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا تھا فرشتوں کے جواب دینے سے۔ بہت واقعات ہیں سیرت میں، جہاں جہاں فرشتوں نے کوئی بات کہی ہے وہاں یعنی صحابی کی زبان پر فرشتہ بولا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہی یہ بات، جی ایک جگہ، بلکہ جگہ بھی کیا، دریائے دجلہ۔ یہ بتاتا جاؤں کہ غیبی مددیں جو صبر پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، لوگ اپنی طاقت اور قوت کو شاید ملائکہ کی قوت سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں کہ نہیں ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہ کہا کہ دجلہ کا آدھا دجلہ دریا اور ادھر کی زمین ہماری، اور ادھر کا آدھا دریا اور ادھر کی زمین تمہاری، اس پر سمجھوتا کر لو۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ نہیں، ہم تو اپنے ادھر کے جنگل کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کا جو آخری درخت ہوگا اس درخت پر جو شہد لٹکا ہوا ہے اس شہد سے ہم ادھر کا پھل کو لگا کر کھائیں گے، یعنی ادھر کا علاقہ بھی آخر تک ہمارا ہے، ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے۔ یہ بہت توجہ سننے کی بات ہے۔ وہ طے کرے کہ نہیں، آدھا دریا تمہارا، آدھا زمین ہماری ادھر کی۔ صحابی نے کہا نہیں، ہم اپنی زمین کے آخری درخت کا پھل تمہاری زمین کے آخری درخت کے شہد کے چھتے سے لگا کر کھائیں گے۔ یہ بات ایک صحابی کی زبان پر آئی، اس نے جا کر تمام لوگوں میں اس بات کو نقل کر دیا کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ روایت میں ہے کہ پورا علاقہ وہ خالی کر کے بھاگ گئے، چھوڑ دیا کہ نہیں جی آپ لوگ ہم کہاں جا رہے، پوچھا لوگوں نے کیا ہوا، کہ نہیں اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اس طرح علاقہ آپ کا ہے، آپ رکھو۔ یہ کیا ہوا کہ تمہارے میں سے ایک آدمی نے ایسا کہا ہے۔ ہر ایک سے پوچھا بھائی تو نے کہا، اس سے پوچھا بھائی کسی نے کہا آپ سے یہ؟ انہوں نے کہا یہ ہے فلاں صاحب، انہوں نے کہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سیدھی بات ہے، میں یہ واقعہ اسی سنا رہا ہوں تاکہ آج بھی مسلمان جاگے اور زندہ ہو اور سمجھے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کیسے دفاع کرتے تھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ نہ اللہ کے ضابطوں پر ہیں، نہ مدد کے ضابطوں پر ہیں، نہ دعوت پر ہیں اور نہ صبر پر ہیں۔ مدد کے جتنے بھی راستے تھے سب بند کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں، جی ہاں، مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدد کے راستے وہ یہ تھے